اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان ابلیس کے۔ اس نے غرور کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے شیطان اللہ کا بہت مقرب فرشتہ تھا، مگر اپنے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے ملعون قرار پایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں سب نعمتیں تھیں مگر آپ اکیلے تھے، اس لیے اداس رہتے تھے، تو اللہ نے آپ کے قلبی سکون کے لیے اماں ہوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب آپ دونوں جنت میں تھے۔ اماں ہوا کا ساتھ پا کر حضرت آدم بہت خوش تھے۔ جنت میں تمام نعمتیں تھیں، بس ایک گندم تھی جسے اللہ نے منع فرمایا کہ سب نعمتیں کھا سکتے ہو، مگر اس شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا، یہ نہیں کھانا۔ اللہ کو بس امتحان لینا تھا۔ بعض روایات میں سیب کا ذکر ہے کہ سیب کھانے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف شیطان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا اور اس پر پابندی عائد ہو گئی، اب تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ اب شیطان جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو بہکاؤں۔ خود تو اندر جا نہیں سکتا تھا، اس لیے انتظار کرنے لگا کہ کوئی اندر سے آئے تو اسے ورگلا کر اس کے ذریعے اندر چلا جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے جنت کے دروازے پر 300 سال انتظار کیا۔ 300 سال بعد ایک دن مور باہر آیا۔ شیطان کو اپنا شکار مل گیا، وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے مور کی تعریف شروع کر دی۔ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ جنت تو ساری کی ساری خوبصورتی ہی تمہارے دم سے ہے۔ غرض کے مور کو بہکانے کا ہر حربہ آزمایا۔ مور بھی معصوم شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ مور نے اپنے بارے میں سب بتانے کے بعد اپنی تعریفوں کے جال میں پھنس جانے کے بعد پوچھا کہ بھائی تم ہو کون؟ شیطان نے کہا میں فلاں فلاں فرشتوں کا سردار ہوں، میرا کام ہر وقت عبادت کرنا ہے، میری بس یہ خواہش تھی کہ ایک بار جنت دیکھ لوں، سنا ہے جنت بہت خوبصورت ہے، تم مجھے کسی طرح چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ مور کہنے لگا میرے بس کی تو یہ بات نہیں۔ شیطان نے بہت منت سماجت کی تو مور کہنے لگا کہ اچھا، میں اپنے دوست سانپ سے مشورہ کرتا ہوں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ شیطان نے کہا اگر تم دونوں میری مدد کرو تو میں تمہیں چند ایسے راز بتاؤں گا جس سے تم ہمیشہ جوان اور ہمیشہ اسی طرح خوبصورت رہو گے، کبھی بھی تم کمزور اور بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر مور بہت خوش ہوا، پھر وہ سانپ کے پاس گیا اور اسے تمام صورتحال بتائی۔ سانپ بھی مان گیا۔ سانپ اور مور دونوں جنت سے باہر آئے۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپا لیا اور مور نے سانپ کو اپنے پروں میں لپیٹ لیا۔ اس طرح چھپ کر شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کو تو سب علم ہے، مگر اس وقت اللہ نے فرشتوں کو منع فرما دیا کہ تم ابھی شیطان کو کچھ مت کہنا۔ اللہ کو بس حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کا امتحان لینا منظور تھا۔ شیطان جنت میں داخل ہو کر دونوں کو بہکانے لگا، دونوں سے پیار اور محبت کی باتیں کی، کہنے لگا مجھے آپ دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں اور اسی طرح ہمیشہ جنت کے مزے لیں اور دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ کہنے لگا مجھے ایک طریقہ معلوم ہے، اگر آپ مان لیں تو یہ زندگی مزے والی ہمیشہ کے لیے آپ دونوں پا سکتے ہیں۔ دونوں پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا یہ گندم چکھ لیں۔ حضرت آدم تو یہ سن کر ہی ڈر گئے اور وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئے، مگر اماں ہوا آ گئیں۔ وہ بھی کہنے لگیں ذرا سا چکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اماں ہوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تھوڑا سا گندم کا دانہ چکھ لیا۔ گندم کے قریب جانا تھا کہ اللہ نے دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں کو دنیا میں الگ الگ مقام پر اتار دیں۔ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ مور کے پاؤں جن پر اس نے سانپ کو لپیٹا تھا وہ اللہ نے بدصورت بنا دیے، باقی تمام مور اسی طرح خوبصورت ہے، بس پاؤں اس کے بدصورت ہو گئے۔ اسی طرح منہ میں سانپ نے شیطان کو چھپایا تھا، اسی لیے اس کے منہ میں ہمیشہ کے لیے زہر رکھ دیا۔ بہت عرصہ تک دونوں حضرت آدم اور اماں ہوا اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، پھر اللہ نے بہت عرصے بعد دونوں کو پھر سے ملایا۔ اسی طرح شیطان اپنی چالوں میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شیطان کی چالوں اور اس کے حربوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر وقت اللہ سے حفاظت طلب کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی حفاظت کے بغیر جس طرح ہم کمزور ایمان والے ہیں، شیطان سے محفوظ ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔